اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. عزیز بھائیو، بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت جلال کا کرم ہوا، احسان ہوا. خداوند قدوس نے ہم سب کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. مالک کا مزید احسان ہوا، تراویح جیسی اہم سنت ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور اللہ کا کرم ہوا، تھوڑی دیر ہم سب کو درس قرآن میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. عزیز بھائیو، درس قرآن جو ہماری مجلس ہے بہت ہی اونچی مجلس ہے. ہماری جو اس مجلس کی جو نسبت ہے کس سے ہے؟ اللہ کے قرآن سے. یہ مجلس کس کی نسبت ہے؟ بولو بابا تمہیں بھی. ہاں، کس کی نسبت ہے؟ اللہ کے قرآن سے نسبت ہے. اب اس مجلس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، اسی لیے ہم تھوڑی دیر اپنے آپ کو بٹھانا چاہیے، شوق سے بیٹھنا چاہیے. ظلم کر کے زبردستی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنا شوق سے بیٹھیں گے اللہ عمل کی توفیق دے. خدا کرے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیو، بات چل رہی تھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا. فرشتے بھی بتائے تھے کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی، بنانے کی. تیری عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں. تو اللہ پاک اس وقت میں فرمانے لگے قال انی اعلم ما لا تعلمون. جتنا ہمیں علم ہے اس کا تو آپ کو علم نہیں ہے، اللہ نے کہا تھا. تو آدم علیہ السلام کو جو بنایا گیا، آپ کو اللہ پاک نے، ایک روایت میں آتا ہے فرشتوں کو اللہ نے زمین سے مٹی لے کر آنے کا حکم دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ پاک نے ہی مٹی اٹھائے تھے. اب آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی، ہم سب کس کے اولاد ہیں؟ بولو بھی، ہم سب کس کے اولاد ہیں؟ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد. ہمارے باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے پوری دنیا کی جو دھرتی ہے، زمین ہے، اس میں الگ الگ مٹی ہے. کہیں کالی مٹی ہے، کہیں کیا ہے سفید مٹی ہے، کہیں لال ہے، کہیں کیا ہے راکھ کلر کی ہے، کہیں اور الگ الگ اندازے مٹی ہے. پوری دنیا کی دھرتی میں اللہ پیدا کرتے ہیں. اب یہ تمام مٹی انہی کی برکت ہے. اب یہاں پر جتنے بیٹھے ہم لوگ کل ایک ہی کلر ہیں کیا؟ کوئی سانولا ہے، کوئی تھوڑے کالے ہیں، کوئی گورے ہیں، کوئی کیا ہے، الگ الگ انداز میں اللہ پیدا کرے. اب سب سے زیادہ آدمی کیا کرتے ہیں؟ رنگ کو تلاش کر دیں. تو پورے گورے چھنا، ارے پورے گورے ہیں تو پھر کالے کہاں کو جانا، پھر پورے کالے تو پھر کیا ہے گورے کہاں کو جانا. اللہ نے الگ الگ بنایا ہے. کسی کے کیا ہے چمڑی کو گوری بنایا، کسی کو تھوڑے کالے ہیں، کوئی سانولا پن بنا ہے. اللہ پاک نہیں، اللہ کی قدرت ہے. تو میرے بھائیوں، ہم کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دیں گے. بنانے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندا گیا اور مختلف مٹیوں کو لے کر آدم علیہ السلام کے پتلے کو، مجسمے کو بنا دیا گیا. اب جیسے ہی بنانے کے بعد، اب وہاں پر فرشتوں کے اندر اور اس میں ایک تھا جنات، جسے کہتے ہیں ہم لوگ ابلیس کہتے ہیں، بولتے نہیں بولتے شیطان ہے. اب شیطان بھی انہی میں جمع تھا. لوگ اکثر کہا کرتے ہیں شیطان بھی پہلے فرشتہ تھا. علماء نے لکھا ہے بال کے برابر بھی شیطان فرشتہ نہیں تھا. اللہ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے. وہ جنات کی قسموں میں سے شیطان. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ. اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات میں فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ. اللہ نے فرمایا ہم نے جنات کی قسموں میں سے یہ قسم ہے شیطان.
وہ بھی جنات ہے۔ اللہ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا۔ فرشتے کون ہیں؟ نوری مخلوق ہیں، اور انسان اور مٹی سے بنائے گئے، جنات آگ سے بنائے گئے۔ تو بہرحال اب ان میں سے ہلچل ہونے لگی، اللہ پاک نے پتہ نہیں یہ انسان کو کیوں بنایا ہے، اور اس کے بعد ہم سب پر کیا ہونے والا ہے، یہ بات چلنے لگی، شروع ہو گئی۔ اس کے بعد بہرحال میں تفصیل میں جاؤں تو وقت کافی لگے گا۔ آخرکار شیطان نے کیا کیا، اب اس کی دل کے اندر چبھنے لگا، اب اللہ پاک کوئی نہ کوئی اس چیز کو بنایا ہے، ابھی کوئی دعویٰ ہمارے پر چلے گا۔ آخرکار اللہ پاک نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو بنا ہی دیے۔ اب اس میں روح پھونکنے کا وقت تھا۔ پارے نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا نُفِخْتَ فِيهِ مِنْ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ پاک کلام مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد نام بھی دینا تھا، ارے ایک آدمی بنانے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے نام دیتے نہیں دیتے، پہلے نام دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے کان میں آذان پڑی جاتی ہے، اس کے بعد نام رکھا جاتا ہے، تھوڑی شہد چٹائی جاتی ہے یا کھجور، اسے تہنیک کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امام حسن امام حسین کے ایک کان میں آذان دیے، دوسرے کان میں اقامت دیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور چبا کر امام حسن امام حسین کے منہ میں دیا، اسے تہنیک کہتے ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، ہم نے نام کیا دیا؟ آدم دیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح کو پھونکا۔ آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر جیسے روح گئی، آپ آنکھیں کھولنے لگے، آنکھ جیسے ہی کھولنے لگے آپ کو چھینک آئی۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام چھینک آئی تو اس وقت میں اللہ کا حکم ہوا آدم اب کہو الحمدللہ۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا جملہ آپ کی زبان سے کیا نکالا گیا؟ الحمدللہ کہو۔ اسی لیے ہم بھی چھینکتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بولو بھی کیا پڑھنا؟ الحمدللہ کہنا۔ اب اس کے بعد بازو جو ہے انہوں کیا بولنا؟ فرشتے پورے تھے، آدم علیہ السلام نے تو الحمدللہ کہا، پورے فرشتوں کی جماعت کیا بولنے لگی؟ یرحمک اللہ۔ کیا بولنے لگی؟ ہمیں کیا بولتے ہیں؟ یا رحمکم اللہ بولتے ہیں، سمجھے وہ غلط ہے، یرحمک اللہ بولنا۔ کیا بولنا؟ یا را زبر یر، ہا زبر ہا، یرحا، اور کاف زبر کا، میم لام پیش کل، یرحمک اللہ پڑھنا۔ ٹھیک ہے، جلدی سے پڑھیں گے۔ کیا ترجمہ؟ یہاں تک کہ سائنسدانوں نے، اطباء نے لکھا ہے جب انسان کی باڈی کے اندر، اس کے جسم کے اندر چھینک آتی ہے، کچھ سیکنڈ کے لیے اس کا ہارٹ جو دل ہے وہ رک جاتا ہے۔ اس کے رکنے کے برکت سے ہمیں کیا بولیں گے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے ہی ہم بولیں گے پھر وہ دل کی دھڑکن پھر شروع ہو جائے گی۔ ایک سیکنڈ کے بھی، ایک آدھا سیکنڈ میں بھی ہمارا دل رک گیا تو میرے بھائیو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب آدمی چھینکتا ہے اس کے پورے باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے اسکین کیا گیا ہے، بالکل اس کے پورے باڈی میں، بدن کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ سست ہو گیا تو چست ہو جاتا ہے۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں؟ کاڑی لے کو ناک میں کر دیتے ہیں، چھینکا کو ذرا نیند چل جانے کا، سمجھ میں یہ بات؟ ہاں، کوئی تو بھی سو گیا تو جا کے اس کے ناک میں کاڑی کر، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال قدرتی طور پر ہے، چھینک ہے۔ ابھی قریب بیماری سے آئے لوگ، آئے نہیں آئے، کورونا کی، کووڈ سے باہر آئے، چھینکنا مصیبت ہو گیا تھا، تھوکنا مصیبت ہو گیا تھا، کھانسنا مصیبت ہو گیا تھا، ہے نہیں ہے؟ اللہ اکبر، بڑی عجیب بیماری سے لوگ باہر نکل کر آئے۔ اللہ کرے تا قیامت تک ایسی بیماری، جھوٹی بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے، جس میں سچ کم تھا جھوٹ زیادہ تھا۔ کیا تھا؟ سچ بہت کم تھا، جھوٹ زیادہ تھا اس بیماری کے اندر۔ خیر، جتنے بڑے بڑے وہ پورے ایسے چھین، چھوٹے موٹے پورے بھی ختم ہو گئے، ہے نہیں ہے؟ جو لوگ بڑے بڑے تھے ان کو ٹچ بھی نہیں ہوئی وہ بیماری۔ میرے بھائیو مرنا، ارے جب چھوٹے مرتے ہیں تو بڑے بھی مرنا چاہیے تھا نا۔ چھوٹے 10 مرے تو کم از کم بڑے 2 تو مرنا تھا۔ بڑے کیسے ہیں کہ ویسے تھے، یہ سب چھوٹے موٹے آدمی چلے گا۔ اصل بات یہ ہے
پہلے زمانے میں بھی اب بھی آئندہ بھی کئی لوگ شوگر سے مر جاتے ہیں، بی پی سے مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک کر کے مر جاتے ہیں، آکسیجن میں مر جاتے ہیں۔ کورونا کی جو بیماری ہوئی اس میں کون تو بھی ہارٹ اٹیک ہو کون تو بھی مریا کیا نہیں، شوگر زیادہ ہو کو مریا کیا نہیں، بی پی زیادہ ہو کو مریا کیا نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس میں بھی وہ بیماریوں میں سے مرے، لیکن نام کیا ملا؟ کورونا سے مر گیا۔ نام کیا دیا گیا؟ کووڈ سے مر گیا، ہے نہیں ہے۔ بہرحال تو عزیزو الحمدللہ، تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، الحمدللہ کہے۔ سننے والے فرشتے کیا بولنے لگے؟ یرحمک اللہ کہے۔ اسی لیے ہمیں بھی کیا کرنا؟ چھینک باقاعدہ یاد رکھو، مسلمان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، سلام کا جواب دینا، چھینکے تو جواب دینا، اور ساتھ میں جنازے میں شرکت کرنا، کوئی بیمار ہے بیمار کی عیادت کرنا، کوئی آدمی مر گیا ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنا، یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق نہیں ہے، یہ ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بھائیو، اور اس کے بعد پھر چھینکنے والا اور ایک دعا پڑھنا۔ کیا دعا پڑھیں گے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ دعا پڑھنا۔ ذرا یہ بہت مشکل ہے نا، یہ سیکھو آتی ہے، اس کے بغیر سیکھے گے مشکل ہے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولنے میں قسم دینا کہ حضرت بولتے ہیں، ہمیں انشاءاللہ سیکھنا چاہیے بابا، یاد کرو۔ الحمدللہ دعائیں، مصنون دعائیں بہت اہتمام کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ چلیے آگے، تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا تو چھینکے، تو اس کے جواب میں اب بھی آدم علیہ السلام کے پورے بدن میں روح سرایت نہیں کری ہے، تو فوراً آدم علیہ السلام اٹھنے لگے، ابھی اٹھنے لگے، تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے انسان تو بہت جلد باز ہے۔ انسان ابھی ہے نہیں ہے، ابھی دنیا میں آئے ہمیں دکان کھولے پورے کاسا ہو جانا، پورے پیسے مل جانا ہمیں، ابھی کھیت ڈالے نہیں پوری فصل نکل جانا، ابھی شادی ہونے کے دری بچے بھی ہو جانا، ارے ہر چیز کا بھی وقت پتا ہے۔ کھیت ڈالے ہیں، فصل آئے گی، اس کے بعد انشاءاللہ کاٹنے کا موقع ملے گا، دکان ابھی شروع کیے ہیں دھیرے دھیرے، اب اس کے بعد کاروبار چلے گا، ابھی شادی ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ بچے دیں گے۔ انسان بہت فاسٹ، ارجنٹ ڈالے تو فوراً ہو جانا، ایسا نہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کا بھی روح ڈالی نہیں گئی تھی، فوراً آدم علیہ السلام کیا ہے اٹھ کو بیٹھنے لگے۔ اللہ فرماتی ایک دم ایسے ہی تھوڑا سا جھٹکا لگا، اللہ فرماتی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے انسان تو بہت جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق میں فرما دیا۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو بنایا، اب پورے کیا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور پورے کے اللہ پاک نے کیا کیا، سارے فرشتوں کو کہا سجدے میں چلے جاؤ، سارے چلے گئے۔ کل ہم نے یہ بات کہا تھا آپ لوگوں کو، سجدہ تعظیم۔ سجدہ تعظیم کسے بولتے ہیں میرے بھائیو؟ سجدہ تعظیم یہ ایک ادب کے طور پر کرتے ہیں، ایک سجدہ عبادت کے لیے، اب ہمیں سب کرے نہیں کرے، نماز میں کرتے ہیں، نفل میں، سنت میں، فرض میں، یہ سجدہ عبادت کا ہے۔ جو پہلے لوگ کرتے تھے، جو آدم علیہ السلام کے سامنے کرایا گیا، وہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا۔ تعظیم کسے بولتے ہیں؟ ادب احترام کے واسطے کرایا گیا، بس سمجھ نہیں بات۔ اب پہلے زمانے میں پچھلے پیغمبروں کے اس میں وہ چیزیں چلتی تھی، لیکن اس امت میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یہ سجدہ تعظیم کو بھی حرام کر دیا۔ کیا ہے؟ سجدہ تعظیم بالکل نہیں کریں گے، ہمیں کسی کے سامنے نہیں کریں گے، ہمارے بڑے باپ، بڑے امی، پھپھو، خالہ، ان کے سامنے کرتے ہیں نہیں، پھپھو کو بھی نہیں کریں گے، خالہ کو بھی نہیں کریں گے، کسی اور استاد کو بھی نہیں کریں گے، سجدہ بالکل حرام کر دیا گیا۔ ورنہ ذرہ کیا تو بھی اس امت میں ڈھیل دیتے تو سجدہ کیا لمبس ہو جاتے، ابھی کرتی ہیں اندر جگہ کیا کرتی ہیں، جہاں کو ایک دم لٹ ڈالتی ہے سچ۔ میرے بھائیوں، ایسی جگہ ڈچا مارنا، جھک جانا، اوڑھے کو کیا سجدے کرنا، یہ بالکل حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہوں کے روم بڑے اور بادشاہ روم ہے اور حبشہ کے بادشاہ علاقوں میں لوگ جب جاتے ہیں بادشاہ کو ادب کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کی قدموں کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا کو بنایا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار یاد رکھو، اللہ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ سجدہ کرنا حرام کر دیا ہے۔ اگر اجازت ہوتی، ہر بیوی کو حکم ہوتا اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو،
لیکن سجدہ عموماً اللہ پاک کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی کہہ دی، پچھلے پیغمبروں کے لوگوں نے کیا کیا قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ الا تتخذوا القبور مساجد، قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ یاد رکھو میری قبر کے سامنے، میرے روزے کے سامنے سجدہ ہرگز نہیں کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم بھی فرما دی ہے۔ آپ کب تو بھی اکثر لوگ جو عمرہ کو جاتے ہیں اور حج پہ جاتے ہیں ان سے پوچھو، اللہ کے نبی کا ایسا روزہ ہے، روزے کے سامنے سلام پڑھ کر کتنی منٹ دے دی بولو سلام کرنے کے لیے؟ پل بھر کے آنکھیں کھول کو آنکھی مجھنے سے پہلے وہاں باقاعدہ نمائندے ہوتی، عرب لوگ وہاں پر پولیس ہوتی ہے، وہاں کے کیا ہے اور استاد وغیرہ بھی ہوتی، مفری پڑھانے والے ہوتی، باقاعدہ وہ لوگ کیا کریں گے، حاجی آگے چل کر کے بس 2 منٹ کا بھی تمہیں ٹائم نہیں دیں گے، وہاں سلام پڑھو آگے چلتے رہو، یہاں اور دوسرا کوئی کام ہرگز نہیں ہونے دیں گے وہاں پر۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ میرے روزے کو سجدہ سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے میرے روزے کی حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، وہ دعا کی برکت ہے آج تک وہاں ایسے کام بالکل کوئی نہیں ہوتے۔ الحمدللہ، اللہ کرے اللہ آپ تمام کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ موت تک ہم سب کو بار بار مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ ایک ہر ایک کی تمنا ہے نہیں ہے، کس کی تمنا ہے مدینے کو جانے کی؟ ماشاءاللہ سب کی تمنا ہے نہیں، اللہ سب کے ہاتھ اٹھانے کو لاج رکھ لے۔ ارے اللہ کے خزانے میں کیا کم ہے، بس مانگتے رہیں گے اللہ ضرور مدینہ بلائیں گے انشاءاللہ۔ جب جا کر نبی کے روزے کے سامنے درود و سلام پڑھ کر دور سے ہزاروں کلومیٹر دور کھڑے ہو کر ہم درود پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، دل میں عجیب کیا ہے کیفیت پیدا ہوتی۔ جب اللہ کے نبی کا روزہ قریب ہوتا اس وقت میں اللہ کے نبی ہم نہ دیکھتے، ہمارا سلام کا جواب بھی سنتی، سلام کا جواب بھی دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اللہ کرے وہ وقت نصیب بار بار نصیب فرمائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ ہمیں تیری عبادت کے لیے کافی ہے، کئی کو ان کو انسانوں کو بنا رہا ہو۔ میرے بھائیوں بات لمبی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام دنیا سے کیا ہے وہاں سے اٹھا کر جنت میں بھیج دیا گیا۔ جنت میں بھیج دینے کے بعد کئی سال وہاں تک رہے، الحمدللہ خوب مزے سے کھائے پیے۔ اللہ کا ایک حکم تھا یہ درخت کے قریب مت جانا۔ آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں آ گئے، حوا علیہ السلام بعد شادی ہوئی، شادی کے بعد آدم علیہ السلام قریب ہونا چاہتے تھے، اللہ نے کہا نہیں آدم ابھی تمہارا نکاح ہوا ہے، ابھی تمہیں مہر دینا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام دکان بھی کھولے نہیں، فیکٹری کو بھی گئے نہیں، کاروبار بھی نہیں کرے، کہاں لیں گے؟ اسی لیے اللہ نے آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مہر کہاں سے لاؤ؟ اللہ پاک نے کہا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چند مرتبہ درود پڑھ دو، آپ کی بیوی کا مہر وہی ہے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ دیا گیا، آپ کا مہر ادا ہو گیا۔ اس کے بعد آرام سے تھے، وہی ہوا جو شیطان نے کیا کیا وسوسہ ڈالا، وہ پھل کھا گئے۔ فوراً کیا ہے آج حافظ صاحب پڑھ رہے تھے قرآن پاک میں فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة۔ میرے بھائیوں جیسے ہی وہ پھل کھائے تھے جنتی لباس فوراً نکل گئے آدم علیہ السلام سے، حوا علیہ السلام سے بھی لباس نکل گیا، آدم علیہ السلام کے بھی کپڑے نکل گئے۔ فوراً کیا کیا دنیا میں بھیج دیا گیا۔ دنیا میں کیا واسطے؟ جنت میں سب ہے، ایک چیز نہ ہے، وہ کیا نہ ہے؟ ہمیں سکو بھی کیا ہے بہت پسند، سکو اس جگ بیٹھتی نا، بیٹھتی بھی تھوکتے بھی تھوکتے بھی، ارے وہاں جا کر تھوکنے کی جگہ کیا بولو، تھوکنے کی جگہ کیا، بڑی مشکل سے جاتی واپس آ جاتی، وہ جگہ ہے جنت میں بیت الخلا نہ ہے۔ جنت میں بیت الخلا کا تو خوش ہو جائیں گے تمہیں، عربی لفظ کو بیت الخلا کے معنی ککس موٹی لفظ، بیت الخلا ٹوائلٹ ہے، وہاں جانا کیا ہے جنت میں نہیں ہے۔ وہ تمہیں کتا کھائے تو بھی کیا ہوگا، ایک ڈکار آتا ہے۔ اب ہمیں ڈکار مارے تو بازو والا پریشان ہوتا ہے، کیا بھائی اللہ اکبر، کیا تو بھی کھا کے پیے گے تو بازو والا ڈکار مارے تھے، اگر کتنی پریشانی ہے نہیں ہے، حضرات میں کوئی گیسٹرک کی وجہ سے ہوتا ہے، خیر ناراض نہیں ہونا۔ جنت میں ڈکار آتا ہے، اس میں خوشبو نکلتی، سبحان اللہ۔ اور جنت میں پیشہ خانہ نہ ہے۔ حضرت کیا کرنا، ایک جب ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے تھے اس وقت میں ہمارا ساتھی تھا ایک کرنول آندھرا پردیش کا،
जन्नत का तस्करा कर दे, अल्लाह जन्नत में ये देंगे वो देंगे, हो सकता है कल इंशाल्लाह जन्नत का तस्करा करूँ मैं आपको, जन्नत में सब देंगे। उन्हें फौरन क्या बोलने लगा, हजरत जन्नत में सिगरेट हम मिलती क्या, सिगरेट हम बीड़ी हम भी, हाँ हजरत बोले वो माँ मिलती है, सिगरेट भी मिलती, बीड़ी भी मिलती। अब उसे जलाना तो क्या करना है, जहन्नुम को जाना पड़ता है। हाँ नको हजरत, जहन्नुम को गए तो फिर बेटा दरवाजा बंद होया था, हाथ पीले को हाथ खटास तो फिर नहीं हजरत के यहाँ चला। इसीलिए जन्नत में वो सब चीजें नहीं, हर चीज देंगे अल्लाह पाक। अल्लाह पाक कैसी कैसी नेमतें देंगे। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम को क्या है, पेशाब खाना भी नहीं है वहाँ पर, बैतुल खला भी नहीं है। पेशाब अगर आना है मेरे भाई, वहाँ पर एक पसीना निकलेगा, वो पसीना क्या है, मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबू होगा। अल्लाह इतनी खुशबूदार उस पसीने में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक वो पसीने के जरिए पेशाब अल्लाह पाक खत्म कर देंगे। और भूख, बैतुल खला क्या है, एक डकार आएगी, वो डकार के जरिए अल्लाह हमें इलाजत करने की जरूरत नहीं होगी। वो जन्नत अल्लाह पाक ये दो चीजों से पाक है, पेशाब खाना भी न है, बैतुल खला भी न है। सुकून से है, सुकून से आराम से वहाँ जन्नत में रह सकते हैं। वरना वो पानी ले जाओ, नलान करो, कितनी परेशानी, वो तमाम परेशानियों से अल्लाह खाली कर दिया है जन्नत को बेहतरीन। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम को फल जैसे ही खाना था, बैतुल खला की जरूरत हो गई, जन्नत में नहना। अब जाओ उसके फौरन क्या करे अल्लाह पाक, वो भी हिंदुस्तान के पास भेजे, कहाँ को, श्रीलंका के पास आदम अलैहिस्सलाम को उतारे, माँ को हवा अलैहिस्सलाम को जिद्दा की तरफ, जिद्दा को कई को जिद्दा बोल दे। कल इंशाल्लाह इसकी तफसीर मैं आपके सामने सुनाऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद जन्नत का भी तज़किरा करेंगे। दुआ फरमाए, जितनी बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।